وقت ایسا آئے کہ آپ کو ان کی ضرورت نہ ہو تو برے کے لیے. تو لہٰذا یہ ایک طرف سے ریسٹرینٹ ہے، ایک طرف سے وہ اپنے آپ کو ہولڈ بیک کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف سے جو حالات اور واقعات پیدا کیے جا رہے ہیں اس پہ گارنٹی تو نہیں دی جا سکتی کہ یہ ریسٹرینٹ جو ہے یہ کتنے عرصے قائم رہے، قائم رہنا چاہیے. کس طریقے سے. ازما بی بی سے پوچھتے ہیں. ازما بی بی، آپ لوگ حکومت میں ہیں، آپ بتائیے گا آج کی پریس کانفرنس کے بعد کیا آپ یقین دہانی سے یہ بات قوم کو بتا سکتی ہیں کہ فوج واقعتاً سیاست سے کنارہ کش ہو چکی ہے اور دوبارہ سیاسی جوڑ توڑ کا حصہ نہیں بنے گی؟ آپ کی حکومت میں ہی باپ پارٹی بلوچستان میں کیسے مارز وجود میں آئی تھی، سینٹ الیکشنز کیسے ہوئے تھے، یا عمران خان کو ووٹ آف کانفیڈنس کیسے ملا تھا، یہ ساری بڑی ریسنٹ مثالیں ہیں، زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا اس کے لیے. بہت شکریہ ملک صاحب. میں ایک پیٹریوٹک پاکستانی ہوتے ہوئے اور ایک آپٹمسٹک پاکستانی ہوتے ہوئے میں بالکل اس بات پہ بلیو کرنا چاہوں گی، اور میری خواہش بھی یہی ہوگی کہ اللہ اللہ کر کے اگر فوج نے کچھ سیکھا ہے اپنے ماضی سے اور وہ اگر سیاست سے لا تعلقی اختیار کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں، اللہ کرے وہ قائم رہے. اور مجھے ذہین آدمی لگے ڈی جی صاحب. انہوں نے کوئی غیر ضروری انفارمیشن نہیں دی، ان کے الفاظ کا چناؤ بہت سوچ سمجھ کے وہ کر رہے تھے، بہت ٹائم لے رہے تھے بات کرنے میں تاکہ کوئی ایک بھی ایسا جملہ، ایک بھی ایسا لفظ جو ہے وہ کسی کو پلے کرنے کے لیے نہ مل جائے. کچھ چیزوں پہ بہت کلیئرٹی لگی مجھے، جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں جس پہ کلیئرٹی ہونا ان کا فرض ہے، سو وہ اچھا لگا مجھے. لیکن جو ایک بڑا امپورٹنٹ سوال تھا جس میں جو ان کی پہلی والی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ان کے قیادت ہے، اس کے جو کیے ہوئے کارنامے ہیں، اس کے اوپر جو سوال کیا گیا کہ اس کے اوپر کیا جو ہے وہ کوئی قدم اٹھایا جائے گا، نہیں اٹھایا جائے گا. اب بقول عمران خان کے دیکھیے نا، وہ سیم پیج جو جیسے پلوشا نے کہا، وہ سیم پیج کی کارستانیاں جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہے باجوہ صاحب پہ ڈالتے ہیں. باجوہ صاحب جو ہیں وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو یہ عمران نے کیا، فیض حمید صاحب کہتے ہیں میں نے عدالتوں سے کرایا. تو یہ جو تمام معاملات ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ اگر واقعی ہمیں اس پر قائم رکھنا ہے، فوج کے اس ادارے کو قائم رہنا ہے کہ وہ سیاست میں حصہ نہ لے، تو کسی نہ کسی کو نشان عبرت بنائے بغیر اس سے میں نہیں سمجھتی کہ آگے بڑھنا جو ہے وہ اتنا فیزیبل ہوگا یا ہونا چاہیے. اور اس سے کوئی جو ہے جب تک نشان عبرت نہ بنا تب تک یہ جو ایک مطلب ویری سیڈلی جو ایک شوق ہوتا ہے ابھی تک تو رہا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر پاکستان کو رول کرنے کا، وہ ختم ہو پائے گا. جس میں ابتدا تو جنرل اسفند یار پٹودی نے کی تھی. یہ لندن میں جا کے ملاقاتیں کرتے رہے، وہاں IISS کے جو ادارہ ہے ان کا انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز، اس کے نیچے بھی سیمینار ہوئے، انٹریکشن ہوا. پھر دبئی کے اندر جنرل فیض اور اجیت دوول ملتے رہے، سب کے اوپر خاموشی انہوں نے رکھی. تو یہ سب چیزیں سب لوگوں کو پتہ تھیں، خاموشی اختیار کرے رکھی. کیا اس کا اب جائزہ لینا چاہیے یا نہیں جائزہ لینا چاہیے؟ دیکھیں، جائزہ ہمیں بحثیت مجموعی لینا چاہیے، کیونکہ جن طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ کسی ایک فرد کے اوپر یا کسی ایک ادارے کا مسئلہ نہیں ہے، پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. آپ بات کر رہے ہیں 5 اگست کی. میں ڈاکٹر معید کے ساتھ ایک پروگرام میں تھا، میں خیال یہ اس سے شاید مہینہ 1.5 مہینہ پہلے کی بات ہے، جب یہ خبریں گرم ہوئیں کہ بھارتی فوجیں موو کرنا شروع ہو جائیں گی. اس میں جنرلی لوگوں کا خیال تھا کہ وہ نہیں آئیں گے وہ، لیکن اس وقت سے ہم جیسے لوگ جنہوں نے یہ دنیا تھوڑی سی عام لوگوں سے زیادہ دیکھی ہوئی ہے عمر کے لحاظ سے، تو ہمیں اندازہ تھا کہ وہ کدھر جا رہے ہیں وہ. اور وہ بحثیت مجموعی کشمیر کے اوپر جو پاکستان کی پالیسی رہی ہے، اس میں اگر آپ جائزہ لیں جب سے پاکستان بعد جب وجود میں آیا اور آج تک جب ہم بات بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی تسلسل نہیں رہا ہمارے ہاں کوئی ایک کنسیڈرڈ. آپ نے جب معید سے اس وقت یہ بات کی تو معید یوسف کا رسپانس کیا تھا؟ ان کا خیال یہ تھا کہ وہ نہیں آئیں گے وہ. اور جب چند دنوں کے بعد جب وہ موو کر گئے تو پھر وہی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ واحد آدمی سے جو کہہ رہے تھے موو کر جائیں گے، اور اس سے بھی تھوڑا پیچھے جائیے. سر یہ جب امریکہ میں ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کر کے واپس آئے تھے تو وہاں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس میں جو بیہائنڈ دا سین سائڈ لائنز کے اوپر انٹریکشن چل رہے تھے، جب یہ واپس آئے تو یہ سارے لوگ اس وقت مکمل طور پر آگاہ تھے ان چیزوں سے. صرف نہیں آگاہ تھے تو پاکستانی قوم آگاہ نہیں تھی، سویلین سائڈ بھی آگاہ تھی اور ملٹری سائڈ بھی آگاہ تھی. جی، یہ ہم جیسے لوگوں کو تو تھوڑا اندازہ تھا کہ یہ کشمیر میں جو بھی موومنٹ ابھی ہو رہی ہے یہ امریکہ کی آشیرواد کے بغیر ممکن نہیں ہے. بھارت اتنا بڑا سٹیپ اٹھائے، اور جب بھارت اتنا بڑا سٹیپ اٹھائے گا، امریکہ اس کے پیچھے ہوگا، تو یہ پھر لامحالہ اس میں تو کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ وہ پاکستان پر بھی دباؤ ڈالیں گے
اور اپنا جو بھی اثر رسوخ استعمال کریں گے پاکستان کے ساتھ بھی، تو وہ ہمارے سامنے ظاہر ہو کے آ گیا۔ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ غلطیاں نہیں، بلنڈرز کیے ہیں ہم نے۔ بلنڈر سب سے بڑے یہ ہوئے کہ ہم نے کوئی اپنی جو پالیسی کا تسلسل نہیں رہا، ہم نے کبھی ایک مقصد کے لیے آگے بڑھے، کبھی دوسرے مقصد کے لیے آگے بڑھے، ایک قدم اٹھایا 2 قدم پیچھے ہٹ کے رہ گئے۔ اس میں ملٹری رولرز بھی شامل ہے، اور اس میں جو ہمارے سیاسی لیڈرشپ ہے، جو جمہوری حکومت ہے، وہ بھی شامل ہے اس میں۔ ایشو کیا ہے اس وقت؟ ایشو اس وقت یہ ہے کہ پاکستان جن مسائل میں گھرا ہوا ہے ان کا بحیثیت مجموعی ہم سب کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور اس کا جب آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو جو بھی قصوروار نظر آئے وہ کھل کے سامنے آنا چاہیے۔ اس میں جو بھی جس نے بھی جہاں بھی ہم سے بلنڈرز ہوئے ہیں، جب تک ہم ماضی سے اپنے آپ کو، ماضی کی غلطیوں کو ہم نہیں اپنائیں گے کہ ہم نے یہ غلطیاں کی ہیں، وہ پہلا قدم ہے اپنی اصلاح کے لیے۔ اگر آپ وہ پہلا قدم اٹھا لیں ویسے تو جنرل اگلا قدم پھر آستانوں سے جنرل صاحب اس پہ تو پاکستانی رویہ ہوتا ہے انتہا پسندی والا کہ اس نے کشمیر بھیج دیا، سودا کر دیا۔ میرا خیال ہے کہ کوئی پاکستان کا مائی کا لال ایسا ہے ہی نہیں ہے جو کشمیر کا سودا کر دے گا، کشمیر بھیج آئے گا اور یہاں آ کے زندہ رہ جائے گا، اس کی نسلوں کو بھی لوگ نہیں چھوڑیں گے اگر کوئی ایسی حرکت، کوئی کمپرومائز کرنے کی سوچے گا یا کرے گا بھی۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ مجھے سب پتہ ہے، آئی نو ایوری تھنگ، یہ والا مائنڈ سیٹ ہمارے بعد سیاسی لیڈروں میں بھی آ جاتا ہے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں بھی موجود تھا۔ یہ مختلف وقتوں میں جنرل مشرف نے جب طارق عزیز کو بھیج کے انٹریکشن شروع کیا تھا تو ان کا بھی یہی مائنڈ سیٹ تھا۔ نواز شریف بس پروسیس کر رہے تھے تو اس کو انہوں نے اڑا دیا رکھ کے کہ یہ تو بس پروسیس کر رہا ہے، محترمہ کے ہوتے ہوئے راجیو آ گیا تو بڑا ظلم ہو گیا، لیکن وہ کام مشرف کرے تو ٹھیک تھا۔ جنرل باجوہ نے بھی یہی کام کیا، جنرل باجوہ نے بیک چینل کھول کے کوئی انہونی نہیں تھی کی، وہ بھی مطلب ان کا ایک اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا نون تھا، وہ کہتے تھے کہ ملٹریلی